دفاعی ہے جو رسپانس ہے بڑا پورٹنٹ ہو گیا ہے, اور سی ڈی ایف کا جو عہدہ تھا اسی لیے اس میں دس ون آف دا ریزن کہ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کریں, ٹھیک, اکانومی آف ایفرٹ لائیں, ٹھیک, اور جیسے یہ ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے, اور پھر جیسے میں نے کہا اس کو ہم افیکٹولی امپلائی کریں گے. معرکہ حق میں بھی ہم نے استعمال کیے تھے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, دلی تک ہمارے شیبر اور شہباز گئے تھے. ٹھیک. تو پاکستان کا الحمدللہ دفاع بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہوگا, اور ہمارے دشمن چاہے انڈیا جو بھی ہے وہ جرت نہیں کریں گے ہمیں انڈرمائن کرنے کی. اوکے جنرل صاحب, یہ بتائیں کہ یہ ڈرونز جو ہے یہ یونٹ لیول تک تو فوج میں آ گئے, ٹھیک ہے, پہلے یونٹ لیول تک نہیں ہوتے تھے, آپریشنل اس لیول تک ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈرونز جو ہیں یہ ایئر فورس کے پاس بھی جائیں گے اور نیوی کے پاس بھی جائیں گے, اور اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سی ڈی ایف ہیڈ کوارٹرز کی پہلا سٹیپ ہے, پہلا ٹریلر ہے جو انہوں نے دکھایا. جی بالکل, دیکھیں اس کے مختلف ورژن ہوتے ہیں. اچھا, آپ جیسے ایک نیول ورژن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایئر ورژن ہو سکتا ہے, جیسے میزائل ہوتے ہیں. جی جی, جیسے چائنا نے وکٹری ڈے پریڈ میں اپنا میزائل جو تھا میرا خیال ہے DF-5C دکھایا, کہ اس میں وہ لینڈ سے بھی فائر کر سکتے ہیں, ایئر سے بھی اور سمندر سے بھی. اور انہوں نے دیکھیے پہلی دفعہ ڈسپلے کیے کہ ہم نے سب سی ڈرونز بنا دی. ٹھیک, پہلے آپ دو سنتے تھے, اب سب سی ڈرونز انہوں نے پہلی دفعہ وکٹری پریڈ میں دکھائے جو کہ دنیا نے آج تک دیکھے نہیں ہوئے تھے. اچھا, تو اس لیے ابھی جو نئی ڈاکٹرن جو ریلیز ہوئی ہے امریکہ کی 5 دسمبر کو, نیو سیکیورٹی جو ڈاکٹرن ہے, جی, اور اس میں یہ بات چیت کی گئی ہے کہ چائنا اتنے زیادہ ایڈوانس کر گیا اسپیشلی میزلز میں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا, جو انہوں نے وار گیونگ کی ہے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے, اچھا, کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم تائیوان پہ کو جا کے ایکسیس کریں یا وہاں چائنا کو انڈرمائن کریں, بیکاز اس میں اتنی زیادہ ورسٹیلٹی اور اس میں ہے ان کی ہے میزائل جو ان کے پاس ایرے آف میزل ہے کہ جو ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر کو ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اوکے, اچھا, اور اس میں ہائپر سونک میزائل دیکھیں انہوں نے ڈسپلے کر دیے, آئی تھنک DF-61, تو جو کہ 12,000 سے 15,000 کلومیٹر تک ہٹ کر سکتے ہیں. اوکے, تو نارمل سپر سونک کی اسپیڈ ہوتی ہے کہ آواز سے 5 گنا زیادہ. ٹھیک, تو انہوں نے جو وہاں دکھایا ایک اپنا سپر سونک میزائل جو آواز سے 10 گنا زیادہ کرتا ہے, اچھا, کیا ہٹ کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کو انٹرسپٹ کرنے کی, اتنی سپیڈ سے وہ جاتا ہے. اور جو ہے یہ جو دوسرے ہوتے ہیں میزائل جو کروز میزائل, وہ اس کے علاوہ ہے. اچھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میزل میں ہے وہ جو اس نے ایڈوانسمنٹ کی ہے چائنا نے, اس سے ہماری جو ہے ہماری اسٹریٹجی یا ڈاکٹرن وہ بڑی حد تک کمپرومائز ہوتی ہے. جو ورڈ یوز کیا نا کہ امیرکن ور اسٹرگلنگ ٹو نیوٹرلائز جو ہے چائنیز منوور. اچھا, جی, اچھا. سو یہ اگر میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کروں اور عاصم منیر صاحب کی بات کروں کہ ان کی پریزنس آج جو ہے گجرانوالے میں اور سیالکوٹ گیریزن میں جو تھی, دیٹ واز اے سگنل ٹو دا اینیمیز. بالکل, اور ہاسٹائل کنٹریز کے لیے ایک سگنل تھا کہ وی ریئلی مین بزنس, رائٹ. بالکل, دیکھیں ابھی آپ کو جو ہم نے مارکے حق میں آپ جس کو 4-5 گھنٹے کہتے ہیں 4 دن کی جنگ ہوئی, نہیں 4 گھنٹے, چلے ڈیوریشن تو 4 دن کی تھی, تو اس میں کس نے ان کو جو ہے شکست دی؟ جی, ایسی شکست دی کہ پاکستان کی پولیٹیکلی جیو اسٹریٹجکلی امپورٹنس دنیا ساتھ جڑ رہی. وہ کہہ رہے پاکستان از اونلی کنٹری ان ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا جو کہ ایک سیکورٹی اسٹیبلائزر کی طور پہ ایکٹ کر سکتا ہے. اور 2017 میں جو ایشیا پیسیفک سے انہوں نے انڈو پیسیفک ڈاکٹر کا نام دے دیا, نام ہی چینج کر دیا. اب اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی شمولیت بغیر وہ کوئی بات چیت انڈو پیسیفک بھی نہیں ہو سکتی. اچھا, and that's why you see so people, the countries and world has are taking us seriously, right. ایسے ویسے طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے 3 بڑے ملک ہیں, امریکہ, چائنا نمبر اور رشیا, جی, یہ مین 3 پلیئر ہیں. ٹھیک, اور ساری پاکستان سے جڑنا چاہتے ہیں. امریکہ تو جڑنا چاہتا ہے کہ جی وہ ریئر ارتھ میٹل اور کریٹیکل منرل میں اور بٹ کوائن میں, جیسے ہم نے لانچ آفیشلی اس کو اکنالج کر لیا ہے اور اس کو اتھارٹی بنا دی ہے. وی مے بی دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے یہ جو ہے کرپٹو کرنسی میں ایک اتھارٹی بنا دی ہے, اس کو ریگولیشن اس کے واضح کرتی ہیں. اور ابھی پیوٹن بھی جو انڈیا میں ہو کے آئے دیکھیں,
اچھا پیوٹن جو ہو کے آیا انڈیا میں جی جن صاحب اس کو ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ وہاں پہ تو سنا تھا کہ کوئی انڈیا جہاز بھی خریدنا چاہتا ہے ان سے، کچھ میزائل بھی خریدنا چاہتا ہے ان سے. وہ تو صرف وہاں پہ تھوڑی سی اکنامک بات ہوئی، اکانومی پہ بات ہوئی، ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز پہ بات ہوئی، اور کوئی خاص بریک تھرو مجھے تو نہیں نظر آتا. آپ کے خیال میں کچھ بڑا کوئی بریک تھرو ہوا ہے پیوٹن کے وزٹ سے انڈیا کو؟ دیکھیں ایک تو پیوٹن نے جو وزٹ کیا جی یوکرین وار کے بعد پہلا وزٹ کیا، جی، اور دوسرا آپ کو جیسے پتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک اسپیشل اینڈ پرویلیج جی اسٹریٹجک فریم ورک پارٹنرشپ سائن کی ہوئی ہے، جس کو 2000 میں سائن کیا تھا. جی اس کو 25 سال ہو چکے ہیں. تو اس کی اینول میٹنگ ہوتی ہے، تو یہ اینول میٹنگ پہ وہاں گئے تھے 2 دن کے لیے، 4 سے 5 دسمبر. اچھا تو جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ 5th جنریشن Su-57 کی بات چیت ہوگی، وہ تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ٹھیک. پرائمریلی کوئی درجن کے قریب سائن کیے گئے ہیں MOUs جو کہ ٹریڈ، اکنامکس، ہیلتھ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور مائگریشن ان پہ فوکس کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ ٹریڈ ہمیں بڑھانا چاہیے. جیسے آپ کو پتا ہے اس وقت $70 بلین کا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ 2030 تک ہم میں سے $100 بلین پہ لے جائیں گے. بٹ اگر اس کو آپ کمپیئر کریں چائنا کے ساتھ تو وہ $130 بلین کا ٹریڈ ابھی انڈیا کر رہا ہے. تو وہ 2030 میں $100 بلین اس کو آبجیکٹو کرنے ہیں 2030 تک. تو چائنا کی جو لیوریج انڈیا پہ ہے وہ رشیا سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک. تو وزٹ تو ضرور ہوا ہے، بٹ جس طرح ہمارے شہباز شریف صاحب اشرف آباد میں دیکھے گئے پیوٹن سے گپیں لگاتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، اور ٹرکی کے ساتھ، تو رشیا بہت فیوریبلی ڈسپوزڈ ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے. اچھا. اور ہماری ان کے ساتھ ڈیفنس میں بھی کولیبوریشن ہے اور اکنامک فیلڈ میں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ 3 میں نے بڑے ملکوں کے جو نام لیے، یہ تینوں پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ملک ہے جو ملیٹریلی بھی اسٹرانگ ہے، جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. انڈیا تو دیکھیں نا، وہ خود ہی اپنے بیان جھوٹ بول کے پوری دنیا میں ناک کٹا لی انہوں نے. اور ان کا وہ جے شنکر نمونہ تھا جو بڑا پھرتا تھا، بڑا ڈپلومیٹ ہے، وہ اس سے بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیں انڈیا کو یہ تو چلا گیا پیوٹن 4 سال بعد، تو اور کس لیڈر نے انڈیا کا وزٹ کیا؟ پاکستان میں ہر دوسرے دن دیکھیں کوئی نہ کوئی PVIP ہیڈ آف اسٹیٹ کا وزٹ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے یہ کبھی ہسٹری میں نہیں تھی. اور لیکن ایک بات یاد کرنے والی ہے رانا صاحب کہ دیکھیں یہ عزت کس نے دلائی. جی. اور ٹھیک ہے پاکستان کی عوام پاکستان کے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، بٹ آپ کوئی عزت پاکستان کی ملٹری نے لے کے دی. ٹھیک. جس کا پروفیشنلزم کا سکہ پوری دنیا نے مانا، اور اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اگر کسی گھر کے بچے 2 بھی شہید ہو گئے ہیں، 1 شہید ہوا ہے، وہ کہتا ہے 10 بچے بھی ہو تو ہم ملک پہ قربان کرنے. بالکل صحیح. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اپنے آرمی کی، ملٹری کی قدر کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ملٹری ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی پارٹی اس کے خلاف بات کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے. ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے جی.